جی تو پیارے دوستو بھائیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ حدیقۃ الادب پارٹ 1 کا ہم 16واں سبق شروع کرنے جا رہے ہیں، الخلیفہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ۔ ٹھیک ہے، تو ولد عمر بن عبدالعزیز، پیدا ہوئے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ سنہ 61 من الحجرہ النبویہ، ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 61ویں سال، ٹھیک ہے، 60 اور 1 61ویں سال میں پیدا ہوئے۔ اللہ صاحب الصلاۃ والسلام، صاحب ہجرت پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں، اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو۔ تو عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ 61 ہجری میں پیدا ہوئے۔ ام عاصم، اور آپ کی والدہ کا نام ام عاصم بنت عاصم بن عمر بن خطاب تھا رضی اللہ عنہ۔ تو حافظ القرآن وہو صغیر، آپ نے بچپن میں ہی قرآن کریم کو یاد کر لیا تھا۔ وبعثہ ابوہ الی المدینہ المنورہ، تو پھر آپ کو آپ کے والد نے مدینہ منورہ کی طرف روانہ کر دیا، بھیج دیا، لکی یتعدب بہا، کہ مدینہ منورہ میں جا کے ادب سیکھیں، تعلیم حاصل کریں، زندگی گزارنے کے طریقے جانیں۔ وکان یاتی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کثیرا، تو عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ اکثر طور پر حضرت عبداللہ ابن عمر کی خدمت میں جایا کرتے تھے، اور عبداللہ ابن عمر بن عبدالعزیز کے ماموں لگتے تھے۔ لی مکان امہ منہ، کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی والدہ کا حضرت عبداللہ ابن عمر کے ساتھ جو مقام اور رتبہ تھا، اس حیثیت سے آپ حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاس جایا کرتے تھے۔ ثم یرجع الی امہ، پھر وہاں سے واپس آئے اپنی والدہ کے پاس، اپنے گھر۔ فیقول یا امہ، اور آ کے کہا، اے اماں جان، انا احب ان اکون مثل خالی، میں اپنے ماموں جیسا بننا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، میں اپنے ماموں جیسا بننا چاہتا ہوں۔ وکان عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ فی شبابہ، اور آپ اپنی جوانی کی عمر میں متنعما، بہت زیادہ آسودہ زندگی گزارا کرتے تھے، عیش والی زندگی گزارا کرتے تھے۔ یکثر من الطیب، آپ بہت زیادہ خوشبو استعمال کیا کرتے تھے۔ حتی کانت رائحتہ توجد فی المکان الذی مر بہ، یہاں تک کہ آپ کی خوشبو کی مہک آنے لگ جاتی تھی جس مکان، جگہ سے، جس راستے سے، جس گلی سے آپ گزر جایا کرتے تھے۔ لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ اس گلی سے، اس راستے سے عمر بن عبدالعزیز ہی گزر کے گئے ہوں گے۔ حتی کان رائحتہ، یہاں تک کہ آتی تھی اس کی خوشبو، توجد پائی جاتی تھی، فی المکان الذی مر بہ، جس جگہ سے، جس مکان سے، جگہ سے آپ گزرتے تھے۔ وکان یمشی مشیۃ، آپ ایک مخصوص قسم کی چال چلا کرتے تھے۔ تو سم العمریہ، اسے عمری چال کہا جاتا تھا۔ عمری چال چلنے کا ایک انوکھا انداز تھا، اسے عمری چال کہا جاتا تھا، مشہور ہو گئی تھی۔ وکان الجواریہ یتعلمنها من حسنها، تو اس زمانے کی لڑکیاں اس چال کے خوبصورت ہونے کی وجہ سے اس چال کو باقاعدہ پریکٹیکلی سیکھا کرتی تھیں۔ کان الجواری، اس زمانے کی لڑکیاں یتعلمنها، اس چال کو سیکھا کرتی تھی، من حسنها، اس کے خوبصورت انداز کی وجہ سے۔ ولم یزل علی ھذا التنعم، تو حضرت عمر مسلسل انہی آسودگی کے ساتھ عیش والی زندگی گزارتے رہے۔ حتی ولی الخلافہ، یہاں تک کہ آپ کو خلافت سونپی گئی، مسلمانوں کا خلیفہ بنا دیا گیا۔ فزاہد فی الدنیا، خلیفہ بنتے ہی آپ نے دنیا کی راحت و آرام سے بے رغبتی کی، ورفضھا، اور دنیا کو اپنے سے جھٹک دیا، دنیا کو پھینک دیا، ٹھیک ہے۔ وکان فی شبابہ و ولایت المدینہ، جب آپ جوان ہوتے تھے، وفی ولایت المدینہ، اور جب مدینہ کے گورنر ہوتے تھے، کثیرت تعظیم للعلماء، آپ علماء کی بہت زیادہ تعظیم کرتے تھے۔ جب جوان ہوتے تھے تب بھی، جب گورنر ہوتے تھے تب بھی،
علماء کی بہت زیادہ تعظیم کرتے تھے۔ شدید الاعظام مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مسجد نبوی کا بھی شدید احترام کیا کرتے تھے۔ خاشعاً، بہت زیادہ اللہ کا ڈر دل میں رکھنے والے تھے۔ متدیناً، اور بہت زیادہ دینداری سے کام لینے والے تھے۔ وعاہد سلیمان بن عبد الملک الیہ بالخلافہ، تو سلیمان بن عبد الملک نے اپنی وفات کے وقت خلافت حضرت عمر بن عبدالعزیز کے نام کر دی، ٹھیک ہے، ان کو سونپ دی۔ وعمر لا یعلم، اور عمر کو اس چیز کا پتہ نہیں تھا کہ مجھے خلیفہ بنا دیا گیا ہے۔ فلما علم فازیہ، جب آپ کو پتہ چلا کہ خلافت مجھے دے دی گئی ہے تو فازیہ خوف زدہ ہو گئے۔ وقال، اور کہا، واللہ ان ھذا الامر ما سألت اللہ قط، اللہ کی قسم میں نے یہ منصب اللہ سے کبھی بھی نہیں مانگا تھا، میں نے نہیں مانگا یہ۔ وقدم الیہ صاحب المراکب مرکب الخلیفہ، وقدم الیہ صاحب المراکب، اور جب آپ کو پہلے خلیفہ کی سواریاں، پروٹوکول جب آپ کو پیش کیا گیا، مرکب الخلیفہ، پہلے خلیفہ کی سواریاں، ان کی چیزیں، ان کی گاڑیاں، اور ان کی جب آپ کو پیش کی گئیں، فابا، آپ نے انکار کر دیا کہ مجھے ان سواریوں کی، ان پالکیوں کی چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ وقال، اور آپ نے فرمایا، ایتونی ببغلتی، مجھے میرا خچر لا دو، میں اپنے خچر پہ سوار ہوں گا۔ ورد المراکب، اور تمام سواریاں واپس کر دیں۔ والسرادقات والفرش، اور تمام کے تمام قالینیں اور تمام کے تمام جبے۔ والادہان، اور جو مخصوص قسم کا تیل تھا۔ والثیاب الخاصہ بالخلیفہ، اور خلیفہ کے جو خاص قسم کا لباس تھا، جو جبے وغیرہ تھے، سارے کے سارے وہ واپس کر دیے۔ الی بیت مال المسلمین، مسلمانوں کے بیت المال میں جمع کرا دیے، واپس کر دیے کہ مجھے ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وجلس للناس بعد ثلاث، 3 دن کے بعد آپ لوگوں کے لیے مجلس عام لگاتے تھے، جس میں تمام لوگوں کو شکایت کا حق حاصل ہوتا تھا۔ وحملہم علی الشریعہ، اور آپ نے لوگوں کو شریعت پر عمل کرنے کے لیے ابھارا۔ وأحیی الکتاب والسنہ، اور آپ نے کتاب و سنت کے اصولوں کو زندہ کیا۔ وسار بالعدل، اور آپ نے عدل سے کام لیا۔ ورد المظالم، اور معاشرے سے ظلم و ستم کو ختم کیا۔ رفض الدنیا، دنیا کو آپ نے جھٹک دیا۔ وزاہد فیہا، دنیا سے بے رغبت ہو گئے۔ ونہا عن القیام، اور صحیح ہو گیا، ونہا عن القیام، اور لوگوں کو اپنا استقبال کرنے کے لیے جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں آپ نے روک دیا۔ ونہا عن القیام، فرمایا کوئی شخص میرے قیام کے لیے، استقبال کے لیے کھڑا نہ ہوا کرے۔ وابتدا بالسلام، اور آپ سلام کے ساتھ ابتدا کرتے تھے۔ وترک الوان الطعام، اور قسم قسم کے کھانے کھانا آپ نے چھوڑ دیے۔ وابى ان يخدم، اور آپ نے یہ بھی انکار کیا کہ کوئی شخص آپ کی خدمت کرے، آپ نے اپنا ذاتی نوکر رکھنے سے بھی آپ نے انکار کر دیا۔ ووضع عمر حلی زوجت فی بیت المال، یہاں تک کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنی بیوی کے قیمتی زیورات کو بھی بیت المال میں جمع کر دیا، ٹھیک ہے۔ ورد مزاریہ الی ما کانت علیہ فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ورد مزارعہ، اور آپ نے واپس کر دیا اپنی مزارعت کو، الی ما کانت علیہ، جو آپ کے پاس آیا کرتی تھی، فی عہد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں۔ وَإِذَا كَانَ فِي حَوَائِجِ الْعَامَّةِ كَتَبَ عَلَى الشَّمْعِ، جب آپ کو کوئی مخصوص ضرورت ہوتی تھی، کوئی مخصوص قسم کی ضرورت، کاتب علی الشمع، تو اس وقت آپ سرکاری شمع پر لکھا کرتے تھے۔ وَإِذَا سَارَ إِلَى حَاجَةِ نَفْسِهِ، اور جب آپ اپنے کسی کام کے لیے، اپنے ذاتی پرسنل کام کے لیے چلے جاتے تھے، دعا بسراجہ، تو پھر آپ اپنا چراغ منگوا لیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، اپنا چراغ
منگوا لیا کرتے تھے۔ وکان عندہ قوم ذات لیلہ، تو ایک روز آپ کے پاس کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ فقام الی السراج، تو آپ کھڑے ہوئے اس چراغ کی طرف، فاصلح، اور اس کو ٹھیک کر دیا، خود ہی اٹھ کر اس کو ٹھیک کر دیا۔ فقیل لہ یا امیر المومنین، تو آپ کو کہا گیا اے امیر المومنین، نکفی کا، آپ نے کیوں تکلیف کی، ہم ہیں نا آپ کی خدمت کے لیے، آپ ہمیں حکم کرتے ہم یہ کام کر دیتے، چراغ کو ٹھیک کر دیتے۔ قال وما ضرنی، ایسا کرنے میں مجھے میرا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ قمت وانا عمر بن عبدالعزیز ورجعت وانا عمر بن عبدالعزیز، فرمایا میرا چراغ ٹھیک کرنے سے میرا کوئی نقصان نہیں ہوا، نہ میری پرسنالٹی میں، نہ میرے وقار میں، میری شان میں کوئی نقصان نہیں ہوا۔ جب میں چراغ کو بنانے کے لیے کھڑا ہوا تو بھی میں عمر بن عبدالعزیز تھا، جب میں بنا کے واپس آیا ہوں تو بھی میں عمر بن عبدالعزیز ہی ہوں، ٹھیک ہے جی۔ وَأُتِيَ ذَاتَ يَوْمٍ مِّنَ الْفَيْءِ بِأَنبَرَ، تو ایک مرتبہ مال غنیمت میں سے عنبر خوشبو آپ کی خدمت میں پیش کی گئی۔ فَأَخَذَ بِيَدِهِ، تو آپ نے اپنے ہاتھ سے وہ تھوڑی سی لی، فَمَسَحَهَا، اور اس کو اپنے ہاتھ پر مسل دیا۔ ثُمَّ أَمَرَ بِهَا، پھر آپ نے اس کا حکم دیا، فَرُفِعَتْ، اس کو لے جایا گیا، حَتَّى تُبَاعَ، یہاں تک کہ اس کو بیچ دیا گیا، عنبر واپس کر دی گئی اور پھر اس کو بیچ دیا گیا۔ ثُمَّ أَمَرَّ يَدَهُ عَلَى أَنفِهِ، پھر آپ نے اپنے ہاتھ کو اپنے ناک کے اوپر لگایا، جب ناک کی طرف بلند گیا، فوجد ريحها، تو آپ کو وہ خوشبو اپنے ہاتھ سے آ رہی تھی۔ فدعا بوضوء فتوضا، تو آپ نے وضو کا پانی منگوایا اور پھر آپ نے وضو کر کے اس خوشبو کو اپنے ہاتھ سے ختم کر دیا۔ وَكَانَ لَهُ غُلَامٌ يَأْتِيهِ، اور آپ کا ایک غلام تھا جو یاتیہ لایا کرتا تھا آپ کے پاس، کم تانبے کے دیگچے میں، مِمَّائِن مُسَخَّن، گرم پانی تانبے کے دیگچے میں وہ آپ کے لیے لایا کرتا تھا، یتوضأ منہ، آپ اسے وضو کیا کرتے تھے۔ فقال للغلام یوما، ایک روز شک پڑا کہ یہ پانی جو گرم آتا ہے کہاں سے آتا ہے، تو اپنے غلام سے پوچھا، اتسخن الماء فی مطبخ المسلمین، یہ پانی تم مسلمانوں کے باورچی خانے میں تو نہیں گرم کر کے آتے؟ مسلمانوں کا باورچی خانہ یعنی بیت المال میں ایک مخصوص جو ہے نا پورشن تھا جہاں پر مسلمانوں کے لیے، غریبوں کے لیے کھانے وغیرہ پکائے جاتے تھے، تو وہاں اس طرح کا راشن، لکڑیاں، سامان وغیرہ رکھا ہوتا تھا۔ اتسخن الماء فی مطبخ المسلمین، کیا تم مسلمانوں کے باورچی خانے میں یہ پانی گرم کر کے آتے ہو؟ قال نعم، اس نے کہا ہاں جی میں تو ایسے ہی کرتا ہوں۔ قال تو آپ نے فرمایا، افسدتہ علینا، آپ نے اس کو ہم پہ ضائع کر دیا، یعنی یہ پانی اس باورچی خانے میں گرم کرنے کے لیے تو نہیں تھا، آپ نے ایسا کیوں کیا ہے، لہذا آپ نے اس چیز کو ہم پہ ضائع کر دیا ہے۔ ثم حافظ تلک الایام، پھر آپ نے ان دنوں کا حساب لگایا، ٹھیک ہے، کہ کتنی لکڑیاں جلیں، کتنے پیسے بنے، حساب لگایا۔ وادخل الحطب فی المطبخ، پھر اتنی لکڑیاں اپنے پیسوں سے خرید کر مسلمانوں کے باورچی خانے میں جمع کرائیں۔ واہ سبحان اللہ۔ وقد اغنى عمر بن عبدالعزیز الناس، عمر بن عبدالعزیز نے لوگوں کو مالدار کر دیا تھا۔ حتی لم یوجد فقیر فی بلاد المسلمین، یہاں تک کہ تمام مسلمان علاقے میں، ملک میں کوئی آدمی بھی فقیر غریب باقی نہ بچا تھا۔ ولم یوجد احد یاخذ الصدقات، اور کوئی ایسا شخص موجود نہ تھا جو زکوٰۃ، صدقات وغیرہ لینے کا مستحق ہوتا، سبھی مالدار ہو گئے تھے۔ وکان لا یؤخر عمل اليوم للغد، آپ آج کے کام کو کل پر نہیں چھوڑتے تھے۔ ولا یعجز، نہ آپ تھکتے تھے۔ قال بعض اخوته، تو آپ کے بعض دوستوں نے، بھائیوں نے آپ سے کہا، یا امیر المومنین، لو رکیبتا فتروحتا، اگر آپ سواری کریں تو تھوڑی سی تفریح ہو جایا کرے، سواری پہ سوار ہوں تھوڑی سی آپ کی تفریح ہو جائے گی۔ قال فمن یقضی الشغل ذلک اليوم، فرمایا اگر میں تفریح کے لیے نکل گیا تو آج کا کام میرا کون کرے گا، ٹھیک ہے، فمن یقضی شغل ذلک اليوم، آج کا میرا یہ کام کون کرے گا۔ قال، تو انہوں نے کہا تقضی من الغد، انہوں نے کہا کہ آج کا کام آپ کل کر لینا، آج تفریح کر لو۔ تو جواب دیکھو کتنا خوبصورت دیا ہے، فرمانے لگے لقد ثقل عمل یوم واحد، آج ایک دن کا کام کرنا مجھ پہ مشکل ہو رہا ہے۔ فکیف اذا اجتمع عمل یومین، تو میں 2 دنوں کے کام کو کل کیسے کر سکوں گا،
آج کا کام آج کرنا میرے لیے بڑا مشکل ہو رہا ہے، ٹائم نہیں بچ رہا، تو کل کے لیے جب 2 دن کا کام 1 دن میں کیسے کر سکوں گا؟ واہ۔ تو وفی عمر بن عبدالعزیز فی شہر رجب سانہ 101 ہجری، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ رجب کے مہینے میں 101 ہجری کے اندر آپ کی وفات ہوئی ہے، ٹھیک ہے، سن 101 ہجری میں 61 میں آپ پیدا ہوئے ہیں اور 101 میں آپ کی وفات ہو گئی۔ گویا کہ کتنی آپ کی عمر کتنی ہوئی؟ اگر 60 40 یہ گویا کہ صرف 40 سال عمر آپ نے پائی ہے، تو اس 40 سال کے دورانیے کے اندر آپ نے وہ انقلاب برپا کیا کہ دنیا مثالیں دینے سے قاصر ہے۔ جزاکم اللہ خیر عزیز دوستو، یہ دعا میں یاد رکھیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔